کثرت فوج کی سرور کو ضرورت ہی نہیں، رن عباس ہے تنہا کسی لشکر کی طرح، رن عباس ہے تنہا کسی لشکر کی طرح، بے چین ہے فرات زیارت کے واسطے، بے چین ہے فرات زیارت کے واسطے، مشک و علم کو ایک وفادار چاہیے، مشک و علم کو ایک وفادار چاہیے۔ نسلیں جوان ہو گئی ابن زیاد کی، نسلیں جوان ہو گئی ابن زیاد کی، مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے، مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے۔ یہ تھے مولانا حسن میری پوری صاحب، جن سے آپ نے ان کا نیا کلام بھی سنا اور فرمائشی کلام بھی سنا۔ مجھ سے بھی فرمائش ہے ایک مطلب 2-3 شعروں کی۔ مولانا فرما لیں کہ نسلیں جوان ہو گئی ابن زیاد کی، مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے، کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے، کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے، اس کے لیے رسول کا فرمان چاہیے، کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے، اس کے لیے رسول کا فرمان چاہیے۔ بنت اسد کے سامنے پھیلا دیں اپنے ہاتھ، بنت اسد کے سامنے پھیلا دیں اپنے ہاتھ، گر مصطفیٰ کو بولتا قرآن چاہیے، بنت اسد کے سامنے پھیلا دیں اپنے ہاتھ، گر مصطفیٰ کو بولتا قرآن چاہیے۔ دامن پر جس کے داغ ہے بغض بطول کے، دستے نبی کو اس کا گریبان چاہیے، دامن پر جس کے داغ ہیں بغض بطول کے، دستے نبی کو اس کا گریبان چاہیے۔ اور بے چین ہے تبرے سے سرکار کس لیے، بے چین ہے تبرے سے سرکار کس لیے، ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے، بے چین ہے تبرے سے سرکار کس لیے، بے چین ہے تبرے سے سرکار کس لیے، ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے۔ اور یہ بات صاف ہو گئی روز مباہلہ، لعنت کے واسطے کھلا میدان چاہیے، یہ بات صاف ہو گئی روز مباہلہ، لعنت کے واسطے کھلا میدان چاہیے۔ آئیے حضرات، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب شرح نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب شرح نقوی کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ یہ علی کے عشق کا اعجاز ہے باد حیات، خون کے خاموش قطرے بھی سخنور ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ یہ علی کے عشق کا اعجاز ہے باد حیات، خون کے خاموش قطرے بھی سخنور ہو گئے، خون کے خاموش قطرے بھی سخنور ہو گئے۔ خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے بادلوں کے جتنے ٹکڑے تھے وہ چادر ہو گئے، خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے، خم میں بس مولا علی کے عاشقوں کے واسطے بادلوں کے جتنے ٹکڑے تھے وہ چادر ہو گئے۔ ارے جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا، تم سے پہلے سب کے سب دوزخ کے اندر آ جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا۔ اور سلامت رکھے آپ، جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا، جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی صدا، جھوٹے رہبر کو پکارو گے تو آئے گی۔ مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے استاد محترم رویش لکھنوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں۔ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، کاٹ کر مرحب قبولی ذوالفقار حیدری، کاٹ کر مرحب قبولی ذوالفقار حیدری، وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے۔ کاٹ کر مرحب قبولی ذوالفقار، کاٹ کر مرحب قبولی ذوالفقار حیدری،
ارے تم نہ کرو گے وزن تو کون کرے گا؟ یہ تو تمہارے نسلی کام ہے. ساتھ کر مرحب کا بولی ذوالفقار حیدری. بڑے شعر سنے آپ نے جناب مختار کے حوالے سے. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. ساتھ کر مرحب کا بولی ذوالفقار حیدری. ساتھ کر مرحب کا بولی ذوالفقار حیدری. وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے تو خون سوکھا جا رہا ہے. قاتل شبیر کا سن لیا ہے قید سے مختار باہر ہو گئے. قاتل شبیر کا خون سوکھا جا رہا ہے. میں غازی کی بارگاہ میں ان کے بھتیجے کے حوالے سے ایک شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ عرش مولا پہ ہوں گے مزاج گرامی اگر شعر آپ تک پہنچ گیا. خون سوکھا جا رہا ہے, خون سوکھا جا رہا ہے. قاتل شبیر کا سن لیا ہے کیسے, سن لیا ہے کیسے مختار باہر ہو گئے. تو کہہ دو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے, کہہ دو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے. پورے 18 برس کے آج اکبر ہو گئے. کہہ دو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے, کہہ دو یوسف سے چلے آئے زیارت کے لیے. پورے 18 برس کے آج اکبر ہو گئے. اے شرر نقوی علی کے عشق کا احسان ہے, ہم بھی ملک شعر گوئی کے سکندر ہو گئے. اب یہاں سے یہ 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد مسدس سے کچھ بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اگر کوئی بے دام پھانسی پر چڑھایا جائے تو سارے مسلمان احتجاج کرتے ہائے ہائے بے دام کو پھانسی پر چڑھا دیا. لکھنؤ میں تو اشارے سمجھے جاتے ہیں نا, ہائے ہائے بے دام کو پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن جناب حضر بن عدی کی قبر کھودی گئی, لاشا نکالا گیا, کوئی مسلمان احتجاج نہیں کرتا. اچھا ان کا لاشا تو نکل گیا, تم بھی نکالو اپنے بزرگوں کا. تم بھی نکالو, تب پتہ چلے گا, تب پتہ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں, بڑی توجہ آپ حضرات کی. انسانیت کی موت ہے انسان مر گئے, انسانیت کی موت ہے انسان مر گئے. دب کر حسد کے بوجھ سے ایمان مر گئے. انسانیت کی موت ہے انسان مر گئے. دب کر حسد کے بوجھ سے ایمان مر گئے. ارے بے حرمتی حجرپا بیٹھے ہیں یوں خاموش, لگتا ہے آج سارے مسلمان مر گئے. لگتا ہے آج کے جذبوں سلامت رکھیں. لگتا ہے آج, اچھا میں پڑھ دوں گا بھائی, ابھی پڑھ دوں گا. لگتا ہے آج بے حرمت انسانیت کی موت ہے انسان مر گئے. دب کر حسد کے بوجھ سے ایمان مر گئے. بے حرمتی حجر پر بیٹھے ہیں یوں خاموش, لگتا ہے آج سارے مسلمان. بڑی توجہ, رات بھر آپ غازی کے فضائل سنیں گے اور شعراء کرام پڑھیں گے. میں غازی کے فضائل نہیں پڑھ سکتا, میری زبان میں اتنی طاقت نہیں. آپ کو مسدس سناتا ہوں غازی کے بیٹے کا. جناب مولا عباس کو کہا جاتا ہے ابو الفضل العباس. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آقا فضیلتوں والے ہیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ آقا کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا.
کربلا میں دو روایتیں ملتی ہیں تاریخ میں کہ جناب فضل مدینے میں تھے یا جناب فضل کربلا میں تھے. ایک تاریخ نے لکھا کہ کربلا میں تھے جناب فضل اور انہوں نے رجس پڑھا میدان میں آ کے. وہ رجس باقاعدہ میرے پاس ہے، کتاب ہے، میں نے اس رجس کو نظم کیا ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مولا عباس علیہ السلام کے بیٹے کی ہیبت دیکھیں، ان کا رجس دیکھیں، ان کی قوت دیکھیں. آغاز کرتا ہوں مسدس کا. اے کل کے مددگار مجھے دیجیے قوت، تخیل کے سرکار مجھے دیجیے قوت، اے دین کے سردار مجھے دیجیے قوت، یا حیدر کرار مجھے دیجیے قوت. اس در سے تو مایوس سوال ہی نہیں جاتے، اے میرے مولا اس در سے تو مایوس سوال ہی نہیں جاتے، اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتے. سنیں گے انشاءاللہ. اپنے ہی نہیں غیر بھی خالی نہیں جاتے. ایسا ہو مسدس دل مومن کو خوشی ہو لفظ مکمل بھی ہر ایک فکر سجی ہو، ہر ایک عبارت میں مہک گل کی بسی ہو ایسی سلاست کے سماعت بھی دھنی ہو. جبریل مدد کر میں زباں کھول رہا ہوں. جبریل مدد کر میں زباں کھول رہا ہوں اور عباس کے بیٹے کے لیے بول رہا ہوں. جبریل مدد کر میں زباں کھول رہا. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے مسدس. اب آقا کے نور چشم فرماتے ہیں کہ جو وقت کی تقدیر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو قوت شبیر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو نور کی تصویر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو شاہ کی شمشیر ہے. جناب فضل فرماتے ہیں کہ جو نور کی تصویر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو نور کی تصویر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو وقت کی تقدیر ہے میں اس کا پسر ہوں، جو شاہ کی شمشیر ہے میں اس کا پسر ہوں. ارے سینے سے لگایا جسے ولیوں کے ولی نے، سینے سے لگایا جسے ولیوں کے ولی نے، میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے علی نے. میں اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے، میں اس کا پسر ہوں، میں اس کا پسر ہوں، اس کا پسر ہوں جسے مانگا ہے علی نے. ہے فضل میرا نام، فضیلت بھی ہے نازاں. عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا. ہے فضل میرا نام، فضیلت بھی ہے نازاں. ایثار و وفا صبر و جلالت بھی ہے نازاں. تطہیر کو ہے فخر، طہارت بھی ہے نازاں. عباس کا بیٹا ہوں، شجاعت بھی ہے نازاں. ہے فضل میرا نام انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گا. جب تک آپ شرح نقوی کو دوبارہ نہیں سن لیں گے سرور نہیں اترے گا اس مسدس کا. ہے فضل میرا نام، فضیلت بھی ہے نازاں. ایثار و وفا صبر و جلالت بھی ہے نازاں. تطہیر کو ہے فخر، طہارت بھی ہے نازاں. عباس کا بیٹا ہوں، شجاعت بھی ہے نازاں. میں بھی دل اسلام کا احساس بنوں گا، میں بھی دل اسلام کا احساس بنوں گا اور ہونے تو جوان مجھ کو میں عباس. میں بھی دل اسلام کا. ہے فضل میرا نام، فضیلت بھی ہے نازاں. ایثار و وفا صبر و جلالت بھی ہے نازاں. تطہیر کو ہے فخر، طہارت بھی ہے نازاں. عباس کا بیٹا ہوں، شجاعت بھی ہے نازاں. میں بھی دل اسلام کا احساس بنوں گا
ہونے تو جوان، مجھ کو میں عباس بنوں گا، کرتے ہیں بہت پیار مجھے سیدے والا، ہوں حضرت عباس کی آنکھوں کا اجالا، علی 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 علی، رتبہ نہ ہو کیوں کر میرا کون ہے ان سے بالا، اماں نے ہمیں، میری مائیں بہنیں سنیں جناب فضل کیا فرما رہے ہیں، فرماتے کرتے ہیں بہت پیار مجھے سیدے والا، ہوں حضرت عباس کی آنکھوں کا اجالا، ہوں حضرت عباس کی آنکھوں کا اجالا، رتبہ نہ ہو کیوں کر میرا کون ہے ان سے بالا، اماں نے ہمیشہ یہی کہہ کے ہے پالا، اماں نے ہمیشہ یہی کہہ کے ہے پالا، اے فضل سکینہ کا وفادار ہے تو بھی، اے فضل سکینہ کا وفادار ہے تو بھی، اور سقائی کی دنیا کا علمدار ہے تو۔ مل کے سکینہ کا وفادار ہے، نعرہ لگایا نا علمدار علمدار، سنیں آپ بند سنیں، یاد رکھیے گا یہ نعرہ علمدار علمدار، اور اب بے سنیں آپ اور بند سنیں، یہ بڑی توجہ آپ حضرات کی جناب فضل فرماتے ہیں، ہے میری طرح کب یہاں ہر ایک کی قسمت، اماں سے ملی ہے مجھے ایثار کی دولت، دادی کی شرافت نے سکھائی ہے شرافت، بابا سے وفاؤں کی بھی پائی ہے وراثت، سب ہیں میرے اجداد کی فہرست میں جرار، دادا بھی علمدار تھے بابا بھی علمدار، سب ہیں میرے اجداد کی فہرست میں جرار۔ اب جناب فضل کربلا کے میدان میں کھڑے، 9 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا، عباس علمدار کا بیٹا میدان میں آیا اور رجز پڑھنا شروع کیا، فرماتا ہے کہ ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے، فرماتے جناب فضل کہ ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے، اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے، قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے، تم حضرت شبیر سے، علی 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 علی، فرماتے کہ ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے، اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے، اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے، تم اے شامی، تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے، ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو، ناپاک حرارت کی ہوا، تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے، ارے ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو، اور میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے، حرارت کی ہوا، ناپاک حرارت کی ہوا، ناپاک حرارت کی ہوا، حرارت کی ہوا، نہیں، ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو، میدان میں ماؤں کی خطا، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، اے ظالموں معراج پر تو سب کے مقدر نہیں ہوتے، معراج پر تو سب کے مقدر نہیں ہوتے، ہر ایک کے چچا سرور و شبر نہیں ہوتے،
मेराज पर तो सबके मुकद्दर नहीं होते, हर एक के चचा सरवर और शब्बर नहीं होते, प्यासों से जो लड़ते हैं दिलावर नहीं होते, प्यासों से जो लड़ते हैं दिलावर नहीं होते, खादिम कभी शाहों के बराबर नहीं होते। यानी काश मेरे मौला लहजे को तासीर दे तो मेराज पर पहुंचे में जो बैत सुनाने जा रहा हूँ आपको। मेराज पर तो सबके मुकद्दर नहीं होते, हर एक के चचा सरवर और शब्बर नहीं होते, प्यासों से जो लड़ते हैं दिलावर नहीं होते, प्यासों से जो लड़ते हैं दिलावर नहीं होते, खादिम कभी शाहों के बराबर नहीं होते, खादिम कभी शाहों के बराबर नहीं होते। अरे हो शाम के रूबा यही बात बताने, हो शाम के रूबा यही बात बताने, मैं आया हूँ तुम लोगों की औकात। यही बात बताने, बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच रहा हूं। मिलके यही बात बताने मैं आया हूँ तुम लोगों की औकात बताने। अब्बास का बेटा हूँ मैं, अब्बास का बेटा, अब्बास का बेटा हूँ मैं, अब्बास का बेटा। दिखलाऊंगा तलवार की तेजी का जब फन। अब्बास का बेटा हूँ मैं, अब्बास का बेटा, दिखलाऊंगा तलवार की तेजी का जब फन। गुजरेगी सरों से तो सदा आएगी सन सन। ये जबान है, दिखलाऊंगा तलवार की तेजी का जब फन। गुजरेगी सरों से तो सदा आएगी सन सन। पट जाएगा कुफ्फार के लाशों से अभी बन। याद आएगा सिफ़ीन के गाजी का लड़कपन। दिखलाऊंगा तलवार की तेजी का जब फन। गुजरेगी सरों से तो सदा आएगी सन सन। पट जाएगा कुफ्फार के लाशों से अभी बन। याद आएगा सिफ़ीन के गाजी का लड़कपन। अरे तलवार चलाऊंगा तो ये जान ही लोगे मैं किसका जिगर बंद हूँ पहचान। भाई दोनों हाथ उठा के एक ऐसा नारा लग जाए कि जनाब फजल के रोजे तक हमारी आवाज पहुंच जाए। पूरी दिल की कुव्वत ताकत के साथ तमाम तर नियतों को अकीदतों को यकजा करके आवाज बुलंद नारे हैदरी। लाऊंगा तलवार की तेजी का अजब फन। मिलकर गुजरेगी सरों से तो सदा आएगी सन सन। पट जाएगा कुफ्फार के लाशों से अबीबन। याद आएगा सिफ़ीन के गाजी का लड़कपन। तलवार चलाऊंगा तो ये जान ही लोगे मैं किसका जिगर बंद हूँ, मैं किसका जिगर बंद हूँ पहचान ही लोगे। याद आएगी भूले हुए मैदान की कहानी। अब्बास का बेटा हूँ मैं, अब्बास का बेटा। याद आएगी भूले हुए मैदान की कहानी। अरमान सभी जीस के हो जाएंगे पानी।
پیری میں بدل جائے گی قسمت کی جوانی، دکھلاؤں گا یوں تیغ الہی کی روانی۔ بڑی توجہ، بڑا فخر ہے مجھے اس بیت پر، بڑا ناز ہے مجھے اس بیت پر، جو بیت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور آقا آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے سرکار میری زبان میں تاثیر دیجیے گا، اگر میرے مولا آپ نے میری زبان میں تاثیر دے دی تو شاید کچھ حق ادا ہو جائے آپ کے لاڈلے کی مدحت کا، اس لیے کہ جتنا بڑا کام شعر کہنا ہے اتنا ہی بڑا کام شعر پہنچانا بھی ہے۔ میرے آقا میرے سرکار میرے لہجے کو قوت دیجیے گا۔ جناب فضل فرماتے ہیں کہ یاد آئے گی بھولے ہوئے میدان کی کہانی، ارمان سبھی زیز کے ہو جائیں گے پانی، ارمان سبھی زیز کے ہو جائیں گے پانی، پیری میں بدل شامیوں، پیری میں بدل جائے گی قسمت کی جوانی، دکھلاؤں گا یوں تیغ الہی کی روانی، دکھلاؤں گا یوں تیغ الہی کی روانی۔ ہاں ہاں دل اسلام کا احساس ہے یہ بھی، ہاں 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 دل اسلام کا احساس ہے یہ بھی، اور کہنا ہی پڑے گا تمہیں عباس ہے۔ ہاں ہاں دل اسلام کا احساس ہے یہ بھی، کہنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اب جناب فضل بول رہے، پورے شامیوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جناب فضل فرماتے ہیں ہاں ہاں دل اسلام کا احساس ہے یہ بھی، کہنا ہی پڑے گا تمہیں، کہنا ہی پڑے گا تمہیں، ذرا مل کے بول دے، کہنا ہی پڑے گا تمہیں، کہنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اور بات ہے یہ بھی آسان نہیں، مجھ سے جگہ سوچ رہے ہو، یہ بول رہے ہیں سارا لشکر خاموش۔ جناب فضل فرماتے ہیں کہ آسان نہیں، مجھ سے جگہ سوچ رہے ہو، حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو۔ آسان نہیں مجھ سے جگہ سوچ رہے ہو، حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو، لگتا ہے مجھے حد سے سوا سوچ رہے ہو، تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا؟ نہیں 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 نہیں، اگر ایک ایک مومن کا ہاتھ نہیں اٹھتا قسم خدا کی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ بیت سماعت فرمائیے، جناب فضل فرماتے کہ آسان نہیں مجھ سے جگہ سوچ رہے ہو، حق بات ہے یہ بات بجا سوچ رہے ہو، لگتا ہے مجھے حد سے سوا تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا؟ بچ کے نکل جاؤ گے؟ عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا سوچ رہے ہو؟ ارے بھاگو گے کہاں، بھاگو گے کہاں؟ دشت ابھی تنگ کروں گا اور نسلیں نہ بھلا پائیں گی وہ جنگ آسان نہیں مجھ سے لیا، آسان نہیں مجھ سے لیا، آسان نہیں مجھ سے لیا۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، مولا اس زندہ باد، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، مل کے وہی عباس ہوں میں۔
بڑی توجہ، آسان نہیں. مل گئے. آسان نہیں، بس مسدس تمام ہو رہا ہے، 3 بند اور آپ کی رحمت تمام. جناب فضل فرماتے کہ آسان نہیں، مجھ سے لگا. سوچ رہے ہو حق بات ہے یہ باز بجا، سوچ رہے ہو لگتا ہے مجھے حد سے سوا. تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا؟ بھاگو گے کہاں؟ دشت ابھی تنگ کروں گا. میرے نوجوان بھائیوں میری طرف دیکھنا. بھاگو گے کہاں؟ دشت ابھی تنگ کروں گا. بھاگو گے کہاں؟ دشت ابھی، جسے مصرے کا لطف لینا ہے وہ میری طرف دیکھے گا. بھاگو گے کہاں؟ دشت ابھی تنگ کروں گا. نسلیں نہ بھلا پائیں گی. وہ جنگ کروں گا جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو. سب سے بڑا عباس کا بیٹا ہوں، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا. جو سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو. کو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو. ایک بار ذرا فوج کے سردار کو. اور کہاں ہو بھائی؟ کہ یہاں والے پتہ نہیں کہاں ہیں. جو سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو. جو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو. ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو. بھیجو سرے میدان کسی جرار کو بھیجو. کیوں میرے آقا جرار کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اب بات سنیں آپ. بھیجو سرے میدان کسی جرار کو بھیجو. ارے اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا. اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا. ارے بزدل نہیں، مضبوط سپاہی سے لڑوں گا. بارش مولا اکبر کا برادر ہوں. اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا. بزدل نہیں. یہ باہر جو لوگ بھیگ رہے ہیں، اے مولا آپ کے لاڈلے کا مسدس پڑھ رہا ہوں، یہ مومنین بھیگ بھیگ کے سن رہے ہیں. آقا ان کی مرادیں پوری فرمائیے. بڑی عقیدت کے ساتھ پانی برس رہا ہے، مگر پھر بھی مولا کے چاہنے والے، یہاں بھی مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. جناب فضل فرماتے ہیں اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا. بزدل نہیں، مضبوط سپاہی سے لڑوں گا. بے دم کیا 2-4 کو تب فضل پکارے. بے دم کیا 2-4 کو تب فضل پکارے.
کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ بے دم کیا دو چار کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے۔ اور کیا سن رہے ہو بھائی؟ ذرا یہاں والے بھی بولے میں بے دم کیا دو چار کو تب فضل پکارے۔ بھائی توجہ، سارے لوگوں کو پتا ہے، ساری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ غازی عباس جب پہنچے ہیں نہر پر تو پہرے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جناب فضل کو پتا تھا کہ میرے بابا جب آئیں گے تو پہرے لگائے جائیں گے۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ توجہ، بے دم کیا، بے دم کیا۔ بے دم کیا، بے دم، بے دم کیا۔ اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا، بزدل نہیں مضبوط سپاہی سے لڑوں گا۔ بے دم کیا دو چار کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے۔ ارے میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ یعنی بھائی میں آ گیا بھائی، بڑی توجہ۔ اگر آپ نے نعرے قبول خوب لگائیے، میں کبھی نعروں کے لیے نہیں روکتا، مگر ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے، اس کے بعد نعرہ لگے تو لطف بڑھ جاتا ہے۔ بڑی توجہ، جناب فضل پکارتے کہ کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ میں آ گیا سب توڑ کے، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے، میں آ گیا۔ یقین جانے یہ مصرع کہنے کے بعد میں نے سوچا کہ شرر نقلی، اب یہاں بیت کہنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر بیت ملاحظہ فرمائیے۔ جناب فضل فرماتے ہیں کہ بے دم کیا دو چار کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے۔ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ ارے بتلاؤ دل شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ بتلاؤ دل شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں سنیں یہیں سے ہاں رکے نعرہ اب لگے گا، اس بند کے بعد نعرہ لگے گا، کیونکہ مجھے ابھی فوراً نکلنا بھی ہے اور مجھے ہردوئی میں ابھی ایک محفل پڑھنا ہے۔ بس یہ آخری بند نعرہ انشاءاللہ آسمانی ہوگا، مگر اس بند کے بعد بے دم کیا دو چار کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے۔ میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے، بتلاؤ دل شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، وہ میرے بھی بابا ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں کو سن لینا، انشاءاللہ شرر نقوی تمہاری دھڑکنوں میں بس جائے گا اگر یہ بند سن لیا۔ وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں روکو گے کیسے؟ دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں۔ ہے وہ دیکھو بس علمدار کے بیٹے کی، دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں، گو بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں، پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں۔ یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا، بس خیال سن لو، اگر خاموش رہ سکتے ہو تو رہ جانا۔ خیال یہ ہے کہ جناب فضل دریا پر کھڑے ہیں،
پانی نہیں پیتے، مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا حسین کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بڑی توجہ، دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں، آپ میری طرف متوجہ رہیے، دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں۔ آپ جو لوگ ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر وہ دعاؤں کا وقت ہے اور غازی کی بارگاہ ہے، یہاں تو دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ غازی کے بیٹے کا مسدس میں آپ کو سنا رہا ہوں، دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں، دو بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں، دل بندے وفا ہے۔ یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے مولا مجھے طاقت دیجیے، یہ سوچ کے دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں، یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں، ارے مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، لے جاؤں گا تلوار پہ دریا کو اٹھا۔ مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، لے جاؤں گا تلوار سے دریا کو۔ کاغذ پر شرر فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں تیغ کے چہرے کو نکھاروں۔ بڑی توجہ، کاغذ پر شرر، اچھا وہ والا بند پڑھوں، پھر پڑھتا ہوں میں، مل جائے دریا میرے قبضے میں ہے، دریا دو بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں، دل بندے وفا ہوں، یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں، مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، لے جاؤں گا تلوار پہ، لے جاؤں گا تلوار پہ دریا کو اٹھا کے۔ کاغذ پر شرر فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں تیغ کے چہرے کو نکھاروں، دادا کو اگر ناد علی پڑھ کے پکاروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں۔ کاغذ پر شرر فضل کے جملے، بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بیت ملاحظہ فرما لیجیے، کاغذ پر شرر فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں تیغ کے چہرے کو نکھاروں، دادا کو اگر ناد علی پڑھ کے پکاروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں۔ ارے میں لاڈلا فرزند ہوں ولیوں کے ولی کا، میں لاڈلا فرزند ہوں ولیوں کے ولی کا، بہتا ہے لہو میری بھی رگ رگ میں علی کا۔ میں لاڈلا فرزند ہوں ولیوں کے ولی کا، بہتا ہے لہو میری بھی رگ رگ میں علی کا، ہے فضل میرا نام فضیلت بھی ہے نازا۔ پوری محفل میں بڑے نعرے لگائے، بس 4 مصرے آپ کو تحفہ دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر